السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فاطمہ اور آپ سن رہے ہیں رمضان کی روشنی پوڈ کاسٹ۔ آج ہماری مہمان ہیں عائشہ۔ آج کا سوال ہے، رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا اصل مقصد صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، اپنے دل کو صاف کرنا اور اپنی عادتوں کو سدھارنا۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے صبر، کنٹرول اور شکر۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان ایک ٹریننگ منتھ ہے؟ بالکل، رمضان ایک روحانی ٹریننگ ہے۔ اس مہینے میں ہم اپنی بری عادتیں چھوڑتے ہیں، نماز بہتر کرتے ہیں، قرآن سے رشتہ مضبوط ایک مسلمہ کے لیے رمضان کیسے خاص ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمہ گھر کا ماحول بناتی ہے۔ اگر وہ خود نماز اور تلاوت کو اہمیت دے تو پورا گھر روحانی ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، مسلمہ صرف کچن تک محدود نہیں، اس کی اپنی عبادت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ رمضان ہمیں بیلنس سکھاتا ہے، خدمت بھی اور عبادت بھی۔ اگر کوئی چاہے کہ یہ رمضان اس کی زندگی بدل دے تو وہ کیا کرے؟ روز ایک وقت قرآن کے لیے فکس کریں، نماز وقت پر ادا کریں، روز دل سے دعا مانگیں اور کم از کم ایک بری عادت چھوڑنے کا ارادہ کریں۔ رمضان صرف 30 دن کا مہینہ نہیں، یہ زندگی سدھارنے کا موقع ہے۔ ماں صرف کھانا بنانے والی نہیں ہوتی، ماں گھر کی پہلی ٹیچر ہوتی ہے۔ بچے زیادہ سن کر نہیں، دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ سوچئے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت ہے، گھر میں افطار کی تیاری ہو رہی ہے، کچن میں ہلکی سی خوشبو ہے، لیکن اسی وقت ماں ایک کونے میں بیٹھی ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے، آنکھوں میں نمی کے ساتھ دعا کر رہی ہے۔ چھوٹا سا بچہ دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہے، شاید اسے الفاظ سمجھ نہ آئے، لیکن اس کے دل میں ایک تصویر بس جاتی ہے۔ رمضان کا مطلب دعا ہوتا ہے۔ پھر اگلے دن وہی بچہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، امی میں بھی دعا کروں؟ یہی تربیت ہے۔ اگر ماں قرآن کھول کر بیٹھتی ہے تو بچہ بھی کیوریس ہوتا ہے۔ اگر ماں مسکرا کر روزہ رکھتی ہے تو بچہ بھی روزہ کو خوشی سمجھتا ہے۔ رمضان بچوں کو زبردستی روزہ رکھوانے کا نام نہیں ہے، یہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ڈالنے کا مہینہ ہے۔ انہیں پیار سے بتائیں کہ روزہ صرف بھوک نہیں، یہ صبر ہے، یہ شکر ہے، یہ اللہ سے دوستی کا طریقہ ہے۔ اور یقین مانیے، ماں کا رویہ ہی بچوں کا رمضان بنا دیتا ہے۔ لیکن عائشہ، چھوٹے بچے پورا روزہ نہیں رکھ سکتے تو انہیں کیسے انوالو کریں؟ فاطمہ، انہیں منی روزہ کروائیں، کچھ گھنٹے کے لیے روزہ رکھنے کا جذبہ دیں، ان کے لیے چھوٹا سا افطار پلیٹ بنائیں اور ان کی تعریف کریں۔ انہیں سمپل دعائیں یاد کروائیں، مغرب سے پہلے ان سے کہیں آج تم بھی دعا کرو۔ جب بچے محسوس کرتے ہیں کہ وہ امپورٹنٹ ہے تو رمضان ان کے لیے خوشی بن جاتا ہے۔ عائشہ، گھر کا ماحول کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کیا صرف روزہ رکھ لینا اور افطار کر لینا ہی کافی ہے، یا پھر گھر کا انوائرمنٹ بھی بچوں کی تربیت میں بڑا کردار ادا کرتا ہے؟ اگر گھر میں دن بھر ٹینشن ہو، آواز اونچی ہو اور ہر چیز جلدی جلدی اور غصے میں ہو تو کیا بچہ رمضان کو رحمت سمجھے گا؟ اور اگر گھر میں سکون ہو، قرآن کی تلاوت کی آواز ہو، مغرب سے پہلے سب مل کر دعا کریں تو کیا اس کا اثر بچوں کے دل پر زیادہ گہرا نہیں ہوتا؟ آپ کے نزدیک ایک ماں اپنے گھر کا ماحول کیسے ایسا بنا سکتی ہے کہ رمضان صرف روٹین نہ رہے بلکہ ایک یادگار روحانی تجربہ بن جائے؟ فاطمہ، گھر کا ماحول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں، انہیں کیا پتہ چلے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ بچے ہوا کا رخ بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ اگر گھر میں رمضان کے نام پر صرف سٹریس ہو، جلدی کرو، یہ کرو، وہ کرو، تو بچہ رمضان کو پریشر سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں سکون ہو، قرآن کی ہلکی سی تلاوت چل رہی ہو، مغرب سے پہلے سب مل کر دعا کر رہے ہوں تو وہ منظر بچوں کے دل میں بس جاتا ہے۔ گھر کا ماحول صرف ڈیکوریشن سے نہیں بنتا، رویے سے بنتا ہے۔ اگر ماں صبر کے ساتھ بات کرے، اگر وہ غصے کی جگہ مسکراہٹ سے کام لے، اگر وہ رمضان کو رحمت کے طور پر محسوس کرے تو بچے بھی وہی جذبہ اپنا لیتے ہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر سکتے ہیں۔ افطار سے پہلے 5 منٹ
منٹ سب کو بلا کر کہیں آج ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں. کبھی ایک آیت کا چھوٹا سا ترجمہ شیئر کر دیں. کبھی بچوں سے پوچھیں آج تم نے روزہ سے کیا سیکھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں رمضان کو ان کے لیے یادگار بنا دیتی ہیں. اور یاد رکھیے گھر کا ماحول ماں کے دل سے نکلتا ہے. اگر ماں کا دل مطمئن ہوگا تو گھر میں بھی سکون ہوگا. سبحان اللہ. تو ایک ماں صرف اپنا روزہ نہیں رکھ رہی ہوتی, وہ اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہی ہوتی ہے. صرف بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر رہی ہوتی بلکہ صبر, شکر اور اللہ سے رب کا درس دے رہی ہوتی ہے. وہ جب سحری کے لیے اٹھتی ہے تو صرف کھانا نہیں بنا رہی ہوتی بلکہ اپنے گھر کو برکت سے جگا رہی ہوتی ہے. اور جب افطار کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اس کی ہر دعا میں اپنے بچوں کا نام بھی ہوتا ہے. بالکل, رمضان 30 دن کا ہوتا ہے لیکن ماں کی تربیت پوری زندگی کا اثر چھوڑتی ہے. بچہ شاید چھوٹا ہو, شاید اسے روزہ پورا سمجھ نہ آئے, لیکن وہ ماں کا لہجہ سمجھتا ہے. وہ دیکھتا ہے ماں تھکی ہوئی ہونے کے باوجود شکایت کم کرتی ہے. وہ محسوس کرتا ہے ماں غصے کو دبا کر رحمت کا رویہ اختیار کرتی ہے. یہی منظر اس کے ذہن میں تصویر بن جاتا ہے. کل جب وہ بڑا ہوگا شاید اپنی زندگی کے مشکل روزوں میں اسے اپنی ماں کا صبر یاد آئے. رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں, یہ کیریکٹر بلڈنگ کا مہینہ ہے. اور سب سے پہلا کیریکٹر جو گھر میں بنتا ہے وہ ماں کے رویے سے بنتا ہے. اس لیے ماں جب روزہ رکھتی ہے تو وہ صرف فرض ادا نہیں کرتی بلکہ ایک نسل کو اللہ سے جوڑنا شروع کر دیتی ہے. کبھی اپنے آپ کو کم مت سمجھنا. اگر آپ ماں ہیں تو آپ ایک پوری نسل کی فاؤنڈیشن ہیں. رمضان کے یہ 30 دن شاید ختم ہو جائیں گے لیکن آپ کا رویہ, آپ کی دعائیں, آپ کا صبر, یہ سب آپ کے بچوں کے دل میں زندگی بھر رہے گا. آج جو بچہ آپ کو مسکراتے ہوئے بسم اللہ کہتے دیکھتا ہے کل وہ دنیا کے بیچ خود بھی اللہ کا نام لینے سے نہیں جھجکے گا. آج جو بچہ آپ کو افطار سے پہلے دعا کرتے دیکھتا ہے کل مشکل وقت میں سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے گا. اس لیے یاد رکھیے آپ صرف روزہ نہیں رکھ رہی, آپ ایک مستقبل تراش رہی ہیں اور اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑی عبادت ہو سکتی ہے. آج اگر آپ تھکی ہوئی ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی محنت نہیں دیکھ رہا تو یاد رکھیے اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کا سحری کے لیے اٹھنا, آپ کا صبر کے ساتھ افطار بنانا, آپ کا بچوں کو پیار سے بسم اللہ سکھانا, یہ سب لکھا جا رہا ہے. کبھی کبھی ماں کو لگتا ہے کہ وہ بس روز کا روٹین نبھا رہی ہے لیکن اصل میں وہ ایک پوری نسل کی سوچ بنا رہی ہوتی ہے. رمضان کے یہ 30 دن گزر جائیں گے لیکن آپ کا رویہ, آپ کا لہجہ, آپ کی دعا آپ کے بچوں کے دل میں زندگی بھر گونجتے رہیں گے. اس لیے اپنے آپ کو کم مت سمجھیے. آپ صرف روزہ نہیں رکھ رہی, آپ ایک مستقبل تراش رہی ہیں اور شاید اللہ کے نزدیک یہی آپ کی سب سے بڑی عبادت ہو. میں ہوں فاطمہ اور آپ سن رہے تھے رمضان کی روشنی. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور روح کو روشن کرنے والی گفتگو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کامنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیے ماں, اور اگر آپ ماں ہیں تو لکھیے یا اللہ میری تربیت کو قبول فرما. اور اگر آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں تو ان کا نام لکھ کر ان کے لیے چھوٹی سی دعا ضرور کریں. یہ صرف کامنٹ نہیں ہوگا, یہ صدقہ دعا ہوگا.